معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ گم گشتہ پتن کشتیوں کا معاملہ۔ دریا کے پرلے کنارے پر بادامی باغ واقع ہے۔ یہیں کشتیاں بنانے والے رہائش پذیر تھے۔ یہاں سے لے کر مغل پورہ تک، جہاں کبھی دریائے راوی خم کھاتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جہاں ماہی گیر رہتے تھے۔ شمال کے جانب راوی کے دریائی جنگل تھے، جہاں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں برِ صغیر کے سفاک ترین ڈاکو رہا کرتے تھے۔ جب ان کا پیچھا کیا جاتا تھا تو وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر دریا کے پار فرار ہو جاتے اور شیخو پورہ کے جنگلوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ ان پتن کشتیوں کی شکل صورت کیسی تھی؟ اس دور کی چک نقاشی اور غیر ملکی سیاحوں کی تصویر کشی میں جن کشتیوں کا بیان ہوا ہے وہ ہو بہو ایسی ہیں جیسی موجودہ دور میں بھی مصر میں بھی دریائے نیل میں تیرتی ہیں۔ ان کشتیوں کی دریائے راوی میں آمد و رفت جاری رہتی تھی اور یہ گرم مسالے اور دیگر غیر ملکی اشیاء لاتی رہتی تھیں۔ لاہور میں عرصہ دراز تک ایسی اشیاء کی ایک بہت بڑی منڈی قائم رہی اور یہاں سے تصاوری مال ارد گرد کے دیگر شہروں کو مہیا کیا جاتا رہا۔ ہماری توجہ اس اہم نقطے پر مبذول ہوتی ہے کہ پتن کشتیوں سے ہی راوی کے ماہی گیروں کی زندگی عبارت تھی۔ ان کی پکڑی ہوئی مچھلیوں کو بہترین ذائقے کی وجہ سے اساطیری حیثیت حاصل تھی۔ دیگر قسموں کے علاوہ ان کی روہ اور کھگا مچھلیاں مشہور عام تھیں۔ یہ تازہ پانی کی مچھلیاں کثافتوں اور ہندوستان کے ساتھ دریاؤں کے معاہدے کی بنا پر اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اس معاہدے نے تو ہمارے مقدس دریا کے مکینوں سے سارا پانی ہی چھین لیا ہے۔ دریا بھی جاتا رہا اور کشتیاں بھی ختم ہو گئیں۔ آج کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کبھی ہمارا یہ شہر دریا کے آر پار آباد تھا، اور آج ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ جو کچھ اس کا بچا کچا ہے اس کو کیسے کارآمد بنایا جائے۔ سب ہیڈنگ گمشدہ کشتیوں کا پل۔ برطانوی دور میں لاہور سے پشاور تک ریل کی پٹڑی بچھانے کے سلسلے میں دریائے راوی کے آر پار پہلا پل تعمیر کیا گیا۔ ذرا سوچئے، اس سے پیشتر حملہ آور افواج اپنے گھوڑوں، بار برداری کی گاڑیوں، توپوں اور دیگر متفرق بھاری بھرکم جنگی ساز و سامان دریائے راوی کے آر پار لانے لے جانے کا بندوبست کیسے کرتی تھیں؟ بے شک یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر لاہوری کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا۔ چند سال پیشتر فقیر سید اعجاز الدین نے ایک فرحت بخش کتاب بعنوان لاہور یاد آوردہ شائع کی ہے، جس میں جے ایچ فرنو کی 1895 میں شائع شدہ کتاب ہندوستان کی جھلکیاں میں سے لاہور کے کشتیوں کے پل کی ایک تصویر مقرر شائع کی ہے۔ اگر کوئی شے میری تصوراتی جستجو کو کہ شاہدرہ ریلوے پل کی تعمیر سے پہلے دریا کے پار کیا منظر تھا بآسانی مطمئن کر سکتی تھی تو وہ یہی تصویر ہے۔ میں نے لاہور شہر کا ایک پرانا نقشہ دیکھا تھا جس میں لاہور کے کشتیوں کے پرانے پل کا مقام نشان زدہ تھا۔ اس نقشے میں اس مقام کو نقطوں کی ایک لکیر سے ظاہر کیا گیا تھا۔ بہرحال اعجاز الدین کی کتاب میں اسی قدر دلچسپ لاہور کے ایک پرانے نقشے میں کشتیوں کا پرانا پل اور اس کا بالکل درست مقام دکھایا گیا ہے۔ اس سے مجھے تحریک ہوئی کہ میں اس پرانے پل کے باقی ماندہ حصے کے سراغ کو تلاش کرنے کی کوشش کروں اور ساتھ ہی ساتھ اس پرانی سڑک کا بھی کھوج لگانے کی کوشش کروں جو راوی کے اصلی پل تک جاتی تھی۔ اپنی اس چھوٹی سی مہم جوئی کے بیان سے پہلے ناموضوع نہ ہوگا اگر میں ولیم مور کرافٹ کے وہ الفاظ دہرا دوں جو اس نے 14 مئی 1820 کے روز دریائے راوی کو عبور کرتے وقت کہے تھے۔ شاہدرہ تک جانے والی سڑک کو دریائے راوی کے 3 دھارے قطع کرتے ہیں۔
جو خشک موسم میں آدھے آدھے میل کے درمیانی فاصلے سے بہتے ہیں، لیکن موسم برسات میں مشرقی جانب والے دونوں دھارے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک وسیع اور تیز ندی کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پہلے دو دھارے قابل عبور ہیں، لیکن تیسرے اور سب سے بڑے دھارے کو عبور کرنے کے لیے پتن کشتیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ واضح رہے کہ مغربی جانب والے حصوں میں ہمیشہ دریا کا بڑا بہاؤ رہا۔ مشرقی جانب والے دونوں حصے موسم برسات ہی میں دھارے کا حصہ بن پاتے تھے۔ آج یہ حصے بڈھا راوی کہلاتے ہیں، جبکہ ایک حصہ اب بھی اگرچہ بے حد کثافت آلود دریائے راوی میں گرتا ہے۔ یہ آخری حصہ اس مقام پر ہے جہاں کبھی فصیل شہر کے ارد گرد دریائے راوی بہا کرتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے حصے اب بھی شہر قدیم کے گرد دیوار کے ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ اگر آپ جغرافیے کے طالب علم ہیں تو آپ فوراً صادر کریں گے کہ مشرقی جانب والا حصہ دریا کا اصل بہاؤ ہے اور حالیہ گزرگاہ اس کی قدرتی طور پر تبدیل شدہ گزرگاہ ہے۔ 1867 کے ایک برطانوی نقشے میں کشتیوں کا پل دکھایا گیا ہے جو راوی کے دونوں کناروں کو مرزا کامران کی بارہ دری کے مقام پر ملاتا ہے۔ نقشے میں اس مقام کو ترگر والی بارہ دری بتایا گیا ہے۔ ترگر والی لفظ تارگر والی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یا تو یہ وہ مقام جہاں انگریزوں نے پہلا ٹیلی گراف آفس قائم کیا تھا، یا یہاں کشتیوں کے پل کے رسے یا لوہے کے موٹے تار وائر باندھے جاتے تھے۔ دریائے راوی پر ریلوے کے پل بننے سے قبل پلوں کی تعمیر کرنے والے محکمے کے ایک برطانوی سپرنٹنڈنٹ کو بارہ دری میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ وہیں اس کی رہائش کا بندوبست بھی تھا۔ بعد ازاں اس جگہ کو HR گولڈنگ کے مطابق پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ PWD ریسٹ ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا۔ پنجاب کو اپنی عملداری میں شامل کرنے کے ساتھ ہی انگریزوں نے فوجیوں اور تجارت کی نقل و حمل بہتر کرنے کے لیے پورے ملک کے تمام دریاؤں پر عارضی طور پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ پکے پل تعمیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ دریائے راوی پر پہلے سے موجود کشتیوں کے پل کو اپنی طرز کا بہترین پل قرار دیا گیا اور اسے نمونے کے طور پر پلوں کی آئندہ تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی سے قوی امکان پیدا ہوا کہ 1849 میں پنجاب پر برطانوی تصرف سے قبل دریائے راوی پر کشتیوں کا پل پہلے سے موجود تھا۔ سکھوں کے دور کے بے شمار حوالے موجود ہیں جن میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دریائے راوی کو گھوڑے پر عبور کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، یہ ذہن میں لاتے ہوئے کہ چونکہ اس کو فرانسیسی انجینئروں کی مدد میسر تھی، اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے ہی اپنی افواج کو تیزی کے ساتھ دریا کو عبور کرنے کی سہولت مہیا کرنے کی غرض سے یہ کشتیوں کے پل تعمیر کیے ہوں۔ بہرحال مور کرافٹ 1820 میں پتن کشتیوں کے وجود کا ذکر کرتا ہے۔ یہ فرض کرنا بالکل درست ہوگا کہ کشتیوں کے جس پل کا ذکر انگریزوں نے 1854 میں پرانے کشتیوں کے پل کے طور پر کیا ہے، صریحاً یہ واضح کرتا ہے کہ یہ پل برطانیہ کے لاہور کو اپنی عملداری میں شامل کرنے سے پہلے اپنا وجود رکھتا تھا۔ ان تمام دلچسپ نشانیوں نے مجھے دریا کے دونوں کناروں پر پرانے کشتیوں کے پل کا سراغ لگانے کے لیے ایک دشوار گزار راستے پر پیادہ یا چلنے پر اکسایا۔ میں راوی پارک اور مومن پورہ کے شمالی حصوں میں پیدل گزرا تاکہ وہ مقام دیکھ سکوں جہاں کشتیوں کی فرودگاہ ہوا کرتی تھی۔ جس طور سے سڑکیں دریا تک جاتی تھیں، اس سے یقیناً ایک حقیقت ضرور سامنے آتی ہے کہ وہ سب راوی پارک کے جنوب میں ایک مقام پر مرتکز ہو جاتی تھیں۔ اس علاقے کے لوگ اب بھی اس جگہ کو پل موڑ کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی پل پار کرنے کا راستہ۔ اگرچہ ریلوے کا پرانا پل شمال کی جانب سے آدھے میل کے فاصلے پر ہے، بعد ازاں راوی روڈ پر بھی دریا پار کرنے کے راستے کو
اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ نشاندہی مجھے مومن پورہ سے ہوتے ہوئے حالیہ بند روڈ کے کنارے تک لے گئی۔ بغیر کسی مناسب منصوبہ بندی کے ایک جنونی انداز میں تعمیرات نے لاہور کو جو موجودہ بے ڈنگی شکل عطا کر دی ہے، اس کی وجہ سے پرانے کشتیوں کے پل کے تمام سراغ مٹ چکے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ کشتیوں کے خشکی پر چڑھنے کے لیے وقف میدان موجودہ بند روڈ کے کہیں نیچے دفن ہو چکا ہے۔ راوی کے دوسری جانب شادرہ ہے۔ پرانی سڑک یقیناً بل کھا کر کامران کی بارہ دری کے بالمقابل ایک مقام پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ بھی پل موڑ ہی کہلاتی ہے۔ چنانچہ یہ تو واضح ہو گیا کہ بارہ دری ایک زمانے میں دریائے راوی کے مغربی کنارے کا حصہ تھی۔ اس جزیرے پر کشتیوں کے پل کے مبینہ نشانات موجود ہیں، جن میں اینٹوں کے بنے ہوئے دو ٹھوس ڈھانچے شامل ہیں جو اب بھی مشرقی کنارے کی سطح پر موجود ہیں۔ ان ڈھانچوں پر غالباً پرانے راوی پل کے رسے یا لوہے کے تار باندھے جاتے ہوں گے۔ ان ڈھانچوں کا موقع نقشے میں بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ریل کی پٹڑی اور شاہراہ سے دور واقع ہونے کی بنا پر کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اسے تار گھر کیوں کہا جائے، سوائے یہ کہ یہ ڈھانچے لاہور کے پرانی کشتیوں کے پل کے مقام، آغاز اور اختتام کی نشاندہی کے لیے استادہ ستون ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ ٹیلی گراف کی لوہے کی تاریں لاہور کے پار لے جانے کے لیے کشتیوں کے پل کے ساتھ ساتھ بچھائی گئی ہوں اور ان کا انتظام پرانے تار گھر سے ہی کیا جاتا ہو۔ لاہور کے گمشدہ کشتیوں کے پل کی کہانی مزید تفصیل سے سنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قدیم شہر کے ہمیشہ زندہ رہنے والے رازوں میں سے ایک ہے۔ سب ہیڈنگ: کچا کوٹ جو لاہور بن گیا۔ قدیم ترین اور اصل لاہوری شہر کے نقطۂ آغاز یا ابتدائی مقام آفرینش کے بارے میں ہماری تلاش میں بے شمار نشیب و فراز آئے ہیں۔ اس کے زمانے کا تعین 2000 قبل از مسیح کے آغاز سے پیشتر ہو سکتا ہے۔ کم از کم آثار قدیمہ سے متعلق قلعہ لاہور کی کاربنی تعین زمانہ کی تحقیق سے برآمدی نتائج کے ثبوت اسی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہمیں بہت سے ذرائع سے معلوم ہے کہ لاہور کے کئی نام تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، لیکن ایک نام کچا کوٹ ایسا ہے جس کے بارے میں تحقیق واجب بنتی ہے۔ قدیم ترین اصل لاہور شہر کے ابتدائی شہر کے کم از کم 2 مقامات ایسے ہیں جو ممکنہ حد تک قدیم ترین اور اصلی لاہور کے مقام آفرینش ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک محلہ مولیاں ہے۔ اگر ہم لوہاری دروازے کے اندر سوتر منڈی یعنی دھاگے کی مارکیٹ کو مرکز نگاہ بنا لیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیں گوہر مقصود مل گیا۔ سوتر منڈی کا نام کبھی محلہ چیلیاں والا حمام ہوا کرتا تھا اور کبھی مچھلی ہٹا گلزار کہلانے والے علاقے میں واقع تھا، جو چوک چکلا یعنی لاہور کے اصلی پرانے قبہ خانوں کے علاقوں سے تھوڑی دور ہے۔ مفتی تاج دین جو مشہور مفتی امام دین کے بیٹے ہیں، اس کے ایک معتبر گواہ ہیں۔ مفتی تاج دین جو مشہور مفتی امام دین کے بیٹے ہیں کہ ایک معتبر گواہ کے مطابق 1864 کے سال تک لوہاری منڈی کا علاقہ اندرون شہر کے بزرگ حضرات میں کچا کوٹ یعنی گارے کا قلعہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ علاقہ گارے کا قلعہ کیوں کہلاتا تھا، جبکہ ہمیں علم ہے کہ قلعہ لاہور کی اصل دیواریں اکبر اعظم کے دور سے بھی پیشتر گارے ہی کی بنی ہوئی تھیں؟ یہ سوال ہے جس کی تحقیق طلب ہے۔ اس بات کو طے کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں پرانے شہر حصار کو دیکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ افقاً ڈھلوان زمین کو بغور دیکھنا ہوگا۔ پانی کے بہاؤ، نالیاں، نالے، ڈھلوان اور سمت تعین کرنے میں بہترین رہنمائی کرتے ہیں کو دیکھنا ہوگا، اور یہ مشاہدہ کرنا ہوگا کہ محلے، کوچے، کٹڑے
کس طرح تعمیر کیے گئے ہیں۔ ہر اتوار کے روز یہ میرا من پسند تفریحی مشغلہ ہے۔ چوک سوتر منڈی پر کھڑے ہو کر اگر آپ گلی پیر بولا کے اس موڑ کو غور سے دیکھیں جہاں یہ وچھو والی بازار میں ضم ہو جاتی ہے اور پھر لاہوری بازار کو بھی جب وہ چوک لوہاری منڈی میں اور بالآخر چوک متی میں جہاں یہ پاپڑ منڈی میں ضم ہو جاتی ہے، آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو 3500 برس پیچھے لے جائیں تو آپ کے تصور میں ایک چھوٹا سا گارے کا قلعہ اور اس کی تھوڑی سی آبادی ابھر آئے گی۔ موقع اور محل بہترین ہے۔ جب آپ آنکھیں کھول لیں تو یہ وقت ہے مشاہدہ کرنے کا یا یہ تلاش کرنے کا کہ مٹی گارے کے قلعے کی کوئی مصدقہ نشانی مل جائے۔ اگر آپ لوہاری بازار کے کنارے کنارے پیدل چلتے جائیں تو چکلا چوک ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اس خوبصورت جگہ کے نام کو ایک متضاد پاکیزہ نام چوک بخاری سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ سے تھوڑے سے فاصلے پر دائیں ہاتھ آپ دیکھیں گے کہ گلی کچھ کشادہ ہو گئی ہے کیونکہ داہنے جانب گارے اور پکی اینٹوں کی بنی ہوئی ایک محرابی ڈیوڑی آدھی زمین میں دھسی ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ کیا یہ ان وقتوں سے چلی آ رہی ہے جب لاہور گارے کا قلعہ ہوا کرتا تھا؟ بہرحال یہ ثبوت اس جانب دھیان ضرور دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں چھوٹے سے قدیمی کچے کوٹ میں داخلے کے لیے یہ ایک محرابی ڈیوڑی رہی ہو یا پھر رات کو قفل سے بند کرنے والا صدر پھاٹک۔ بہرحال یہ ایک ایسی جگہ تھی جو بعد ازاں کشادہ ہوتے ہوتے ایک روز لاہور شہر کا روپ دھار گئی۔ یہ بھی ممکن ہے اور ہمیں کسی بھی ممکنہ امکان کو خارج نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مشہور گارے کا قلعہ تھا جو لاہور کے پہلے مسلمان گورنر ملک ایاز نے تعمیر کیا تھا۔ یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ تاریخ میں رقم ہے کہ لاہوری دروازہ ایاز کے گارے کے قلعے میں داخلے کا سب سے بڑا راستہ تھا۔ چنانچہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مرقوم تاریخ کا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں۔ ایک امر طے ہے کہ چوک سوتر منڈی کچے کوٹ کا ایک اہم مرکز تھا۔ گلیوں کی بچھاوٹ بھی سرحدوں کا تعین کرتی ہے۔ ایک سابقہ تحریر میں بھی ہم اسی طرح کے ایک اصولی مسئلے کو عقلی دلائل کی روح سے حل کر چکے ہیں کہ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں اندرون شہر لاہور کی اصل دیوار مغربی جانب بھاٹی دروازے کے بازار حکیمہ کے دائیں جانب اور مشرقی جانب شالمی دروازے کے بائیں جانب واقع تھی، جو پھر مشرقی جانب بل کھاتی ہوئی دریائے راوی کے بہاؤ کی وجہ سے شہر کی شکل ایک گردے کے مشابہ بناتی۔ چنانچہ کچا کوٹ کے زمانے سے لاہور شہر 3 بار 400 برسوں کے وقفوں سے اپنے حجم میں کشادگی کے عمل سے گزرتا رہا ہے۔ یہ بڑی نمایاں کشادگیاں راجہ جے پال، اکبر اعظم اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ادوار حکومت میں ہوئیں، لیکن یہ بے پایہ کشادگیاں یقیناً 3 حقائق پر مبنی تھی۔ یعنی الف، جس طرف دریائے راوی کا بہاؤ رہا اور وہ کب اور کیسے اپنی گزرگاہ بدلتا رہا۔ بے، لاہور کے قلعے کا وجود اقتدار حکمرانوں میں کس طرح منتقل ہوتا رہا۔ اور جیم، جس طور سے لاہور کی اصل اندرون شہر کی آبادی اور معیشت جو ارد گرد کے دیہات میں بیرونی حملوں، غذائی قلت اور قحط پر منحصر تھی، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی۔ کبھی یہ پھیل جاتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ کچا کوٹ کی کہانی ان ہی حقائق سے تشکیل پائی ہے۔ ان گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ہمیں پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ پورے اندرون شہر میں سب سے قدیم عمارات اسی علاقے میں واقع ہیں۔ جب ہم قدیم شاندار مسجد کے، جو آج بھی مسجد کوہنا حمام چیلیاں والا کہلاتی ہے،
قریب سے گزرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ کبھی اس پورے علاقے کا یہی نام تھا، یہاں کبھی ایک بہت بڑا حمام ہوتا تھا ہوگا، یہاں کبھی ایک بہت بڑا حمام ہوتا ہوگا۔ پیر بولا کا مزار یہی واقع ہے، جس کو گلی کہتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم علاقوں، گلیوں، حتیٰ کہ شہروں تک کے نام تبدیل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں، جیسے ایک لمحے میں ہم نے وقت پر اخلاقی اقدار کی مہر ثبت کرنی ہو، جیسے ایک لمحے میں ہم نے وقت پر اخلاقی اقتدار کی مہر ثبت کرنی ہو۔ ہر قسم کے حکمران ہماری تاریخ میں دخیل ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا بہترین حل یہی ہے کہ تاریخ کو آرام کرنے دیا جائے اور یہ اسی وقت اٹھ پائے جب مناسب وقت حکم دے۔ یہ غلط تصور نہ ہوگا اگر پورے اندرون شہر کو حفاظتی حصار کا علاقہ قرار دے دیا جائے۔ کچا کوٹ کر جو کچھ پسماندہ ہے اسے مستقبل کے لیے رکھ چھوڑے۔ گارے کا قلعہ جو بالآخر لاہور کا اندرون شہر بن گیا۔ سب ہیڈنگ: سیتا اور اشوک کے بارے میں۔ بہت سے پکے لاہوریوں کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی کہ اندرون شہر ان کی سوچ سے کہیں زیادہ قدیم تر ہے۔ اس نے بہت سی تخلیقی تحریکات کو جنم دیا ہے۔ چند عظیم مذہبی تحریکات کی یہ جائب آفرینش رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے اصل باشندے عقیدے کے معاملے میں خاصے مطمئن واقع ہوئے ہیں۔ لاہور کا نقطۂ آغاز اسی قدر پرانا ہے جس قدر دائمی وقت کا آغاز۔ 5000 برس سے بھی قبل مشہور شاعر والمکی نے مشہور ہندو رزمیہ رامائن لاہور ہی میں نظم کی تھی۔ اس رزمیہ میں حاملہ سیتا کو دوسری مرتبہ دیس نکالے جانے کے دوران راوی کے کنارے علاقے میں رہائش پذیر بتایا گیا ہے، جہاں دریائے راوی ایک ٹیلے کے گرد بل کھاتا ہوا بہتا ہے جو صدیوں سے آباد چلا آتا ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوا کہ سیتا کے بیٹے لو یا لاہور نے اسی ٹیلے پر پرورش پائی، جو بعد ازاں اسی کے نام لاہور سے موسوم ہوا۔ اس بارے میں ہمیشہ سے اختلاف رائے رہا ہے کہ سیتا اس ٹیلے پر یا لاہور شہر میں قطعی طور پر کسی مقام پر رہائش پذیر رہی۔ ایک نقطۂ نظر کے مطابق جو عملی حلقوں میں خاصا مقبول ہے، یہ مقام قلعہ لاہور کے ہاتھی دروازے میں سے گزرتی سڑک پر جب وہ چڑھائی کا موڑ کاٹتی ہے اس سے عین آگے بنتا ہے۔ اس بیان پر یقین اس حقیقت سے آ جاتا ہے لاہور کا مندر آج بھی قلعہ کے اندر وجود رکھتا ہے۔ ایک اور نقطہ نظر جو اندرون شہر کے رہائشی دانشوروں میں ہر دل عزیز ہے کے مطابق یہ مقام پانی والا تالاب کے نزدیک بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں مقامات کے مابین فقط 500 گز کا فاصلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کے مابین فقط 500 گز کا فاصلہ ہے۔ دونوں مقام نمایاں ہیں اور باقی شہر سے اونچائی پر واقع ہیں۔ جہاں تک رگ وید کے متدبہ حصے کے لکھے جانے کے مقام کا تعلق ہے تو ہندوؤں کے یہ مقدس شاستر لاہور ہی میں دریائے راوی کے کناروں پر ہی نظم ہوئے تھے۔ لہٰذا ہم نہایت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب کے زیادہ تر حصے کی نشو و نما اسی عظیم شہر لاہور میں ہوئی اور یہاں کے لوگوں نے ہی اسے پروان چڑھایا۔ لیکن پھر یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ لاہور نے خصوصاً اور پنجاب نے عموماً برصغیر میں بدھ مت کی اشاعت میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ایسا نہیں کہ مہاتما بدھ خود یہاں آ گیا تھا، مگر چندر گپت موریہ اور اس کا دادا اشوک بادشاہ دونوں نے جو لاہور کے رہائشی تھے بدھ مذہب کی ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور 318 قبل مسیح میں جب یونانی افسروں نے جو قبل ازیں سکندر اعظم کی مسلح افواج میں خدمات سر انجام دے چکے تھے، حسد کی بنا پر اپنے حکمران راجہ
पोरस को, जो उस वक्त यूनानियों का हलीफ था, कत्ल कर दिया और यूं मुल्कगीर बगावत उठ खड़ी हुई, तो दोनों दादा पोता ने इसमें बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। राजा पोरस का असल नाम पुरवा था। पोरस यूनानी जबान में बिगड़ा हुआ नाम था। दरियाए जेहलम के किनारे यूनानियों की अफवाज से 327 कबल मसीह में शिकस्त खाने के बाद पोरस सिकंदर आजम का हलीफ बन गया था। जब 7 फुट लंबे तड़ंगे स्याह फाम पोरस को जख्मी होने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसने वही तारीखी कलमात कहे थे कि उसके साथ बादशाह जैसा सलूक होना चाहिए। तो सिकंदर आजम इस कदर मुतासिर हुआ, बल्कि चंद एक आरा के मुताबिक वो हकीकतन खौफजदा हो गया था कि उसने हुक्म दिया कि वही अपने इलाके का बादशाह रहेगा। 9 बरस के बाद उसके कत्ल की वजह से यूनानी सल्तनत ढह गई। दारुल हुकूमत लाहौर समेत पूरे पंजाब का सरकारी मजहब बुद्ध मत था। तालिबान की जानिब से बुद्ध मत के मुजस्समों को मिस्मार करने के हालिया फतवे का अजर इस हकीकत की गुमाजी करता है कि अशोक की सल्तनत में मगरबी जानिब का शहर कंधार शामिल था जिसे मुकद्दस वेदों में कोरो कुश्तरिया कहा गया है, और उसके अहद में उसके हुक्म के मौजब भारी भरकम मुजस्मे तामीर किए गए थे, जो आजकल धमकियों की जद में हैं। सिख मजहब का नुक्ता आगाज भी पंजाब में हुआ, अगरचे महज लाहौर ही में नहीं। उसके बानी गुरु नानक दरियाए लावी के किनारे लाहौर के नज़दीक शरकपुर के इलाके तलवंडी में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी तारीख में सिख मत को अरूज उस वक्त मिला जब गुरु गोविंद सिंह ने इस्लाम और हिंदू मजहब के पुरअमन पैरोकारों को एक जंगजू नस्ल में बदल कर रख दिया। खालसा राज का दारुल हुकूमत भी लाहौर ही था, और आज भी रूहानी तौर पर उनके शऊर में रस्ता बसता है। फिर दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी लाहौर आए। योरिशाई, तातारी और हुन, जो अपने अपने देवताओं पर ईमान रखते थे, यहाँ आए और लाहौर पर हमला आवर हुए। ये कहा जाता है कि जट बरादरी, जो गालिबन पंजाब का सबसे ज़्यादा कसीर तादाद नस्ली गिरोह है, असलन हुन थी। कोई हैरत की बात नहीं, इस किस्म की तारीख के हामिल लाहौर में ही वो जगह है जहाँ 977 सन हिजरी में 1023 बरस कबल पंजाब की अव्वलीन मस्जिद तामीर की गई थी, जब सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सबुक्तगीन ने राजा जयपाल को लाहौर में शिकस्त दी थी। इस मस्जिद का मुकाम शाही कला के अंदर वाक़या सुनहरी मस्जिद बताया जाता है। ये मस्जिद कई बार असरे नो तामीर हो चुकी है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यही वो मस्जिद है जो सबसे पहले पंजाब में तामीर हुई थी। चुनाचे सबसे अव्वलीन मस्जिद और मंदिर दोनों एक ही मुकाम कला लाहौर में वजूद पजीर हैं। बेशुमार मज़ाहिब की बाहमी ताल्लुकदारी की बिना पर लाहौर के रिहायशियों को उनकी बेहद मखसूस और हसास तरीके से तर्जुमानी करने का मलका हासिल है, जो इंसानियत और रवादारी पर मबनी है। इस्लाम में सूफिया कराम ने हमेशा अवाम के दिलों और दिमागों पर राज किया है। उनका दायरा असर मुसलसल और मुकम्मल है। यही वजह है कि अंदरून शहर के लोग दिली तौर पर आज़ाद ख्याल और दरबारी चापलूसी से मुतनफ़र होते हैं। आज भी जब मजहबी जुनूनी हजरात बहुत से दीगर छोटे शहरों और कस्बों को यरगमाल बना सकते हैं, तो लाहौर के अंदरून शहर के बासी हर किस्म के तशद्दुद को रद्द करते दिखाई देते हैं। कदीम तहजीबें खुद पुरसकून होती हैं, क्योंकि उनमें फौरी धमकी से मुतजाविज़ देखने की सलाहियत पाई जाती है।